انبیاء کرام کے تناظر میں چونکہ یہ پارا ہے تو یہاں سمجھ لیجئے کہ موت اور حیات کا سلسلہ انسانوں کی آزمائش کا سلسلہ ہے، اور ہر نبی کو موت آئی۔ کسی نبی کے بارے میں لفظ موت بولنا اس کی بے عزتی نہیں ہے، اس کے مقام کو گھٹانا نہیں۔ ظاہر ہے نہ جینا اپنی مرضی سے نہ مرنا اپنی مرضی سے، تو اس میں کبھی بیشی کیا ہوئی؟ تو انبیاء کرام کو بھی اللہ نے موت دی جیسے کہ دوسروں کو دی۔ اس کی دلیل لے لیجئے 34 35 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کہ اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، الممیت کہہ رہا ہے، المحیی کہہ رہا ہے، تو آپ کو مجھے ان باتوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دعا کیجئے کہ جب موت آئے تو اس وقت ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو کام کرتے ہوئے مرے گا، قیامت کے دن اسی کام پہ اٹھایا جائے گا۔ ہم کوئی بھی برا کام کرنے لگے، چاہے وہ 2 5 6 منٹ کا کیوں نہ ہو، تو کیا موت کو آتے ہوئے دیر لگتی ہے؟ اس وقت یہ سوال خود سے کر لیں کہ اگر مجھے اسی وقت اس کام کے کرنے میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ احساس ہی اصل میں تقویٰ ہے، اور انسان پلک جھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں بیٹھے تھے، وہاں کے لوگ آپ کے مخالفین تھے، آپ سے دولت میں بہت زیادہ تھے، آپ سے زیادہ ان کے پاس ریسورسز بھی تھے، عزت بھی تھی، برتری بھی تھی۔ اس بات پہ وہ کہنے لگے کہ محمد کیسے رسول ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حق پہ نہیں، وہ ناحق پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا کہ جب لوگ ظاہر داری کے ساتھ حق کو پہچاننے اور ماننے لگ جائیں تو ایسے لوگ پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے مشن کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، لیکن کیا ہوا؟ آج بھی نبی کا نام موجود ہے۔ ابو طالب یا ابو لہب کا کوئی نام لیتا؟ ابو جہل کا نام کوئی رکھتا ہے اپنے بچوں کا؟ نہیں رکھتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ سازشیں کر کے کہتے تھے یہ چلے جائیں، اس روڑے کو رستے سے ہٹا دو۔ لوگ سوچتے ہیں کسی انسان کو مار دو، قتل کر دو، تو جب قتل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں 12 حواری تھے، اور آج دیکھیے بلینز میں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ لیڈرز کو رستے سے ہٹانے سے مقصد نہیں ختم ہوتا، کیونکہ یہ راستے اللہ کے دیے ہوتے ہیں۔ ایک جاتا ہے تو اس سے زیادہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں۔ فکر اپنی کر لو کہ مرنے کے بعد رب کو منہ کون سا دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد کی تیاری کی توفیق دے۔